انسان جب کبھی بھی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے کسی کی طرف یا کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے برین تک جو راستہ ہے، جو میڈیا ہے، وہ نظر ہے. کیونکہ جو چیز بہت دور سے آپ کو نظر آ جاتی ہے، اگر اتنی دور سے آپ کو کوئی آواز دے تو آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی. جیسے جیسے وہ شخص قریب آئے گا، اگر وہ آواز بھی دے رہا ہو، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، 1 کلومیٹر سے آدمی وہ نظر آ جائے گا، 500 میٹر کی دوری سے نظر آ جائے گا، لیکن 500 میٹر کی دوری سے اس کی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. لہٰذا برین تک پہنچنے والے کوئی بھی کمیونیکیشن، کوئی بھی میسج کے لیے سب سے پہلا سورس اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے دیے ہیں آپ کو. آنکھوں سے جو میسج پہنچتا ہے جسے آپ عینی شاہد کہتے ہیں، آئی وٹنس. دوسرا، جب وہ قریب آتا ہے تو اس کی آواز آپ کے کانوں سے برین تک پہنچتی ہے. اور جب قریب آتا ہے تو یہ جو ناک ہے نا، وہ ناک آپ کو بتا دے گی کہ وہ اس کے منہ سے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، یا اس کے جسم سے کوئی خوشبو یا پسینے کی بدبو آ رہی ہے. ابھی تک کچھ بھی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ کو ایک عجیب سا فیل ہوگا. بے تک کے بال ہیں، بے تک کی داڑھی ہے، اور پورا جنگل بھرا ہوا ہے، یا پھر کپڑے اچھے نہیں ہیں، وہ گندا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے. دیکھنے سے ہی بری حالت ہے اس کی. پھر اس کی آواز جب نکلتی ہے تو پھر وہ آواز میں اس کی گفتگو، وہ مکرو آواز، پھر اس کی باتیں، پھر وہ جب قریب آتا ہے اور زیادہ تو اس کی باتوں میں سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چلتا ہے، اس کے علم کا پتہ چلتا ہے. تو آپ دیکھ لیجیے، پہلے آنکھیں، پھر کان، اس کے نیچے کے لیول میں کان، اس سے ذرا سا نیچے ناک. اب آئی بات زبان کی تو اس کی زبان کا پتہ چلتا ہے، اس کے علم کا پتہ چلتا ہے، اس کے وعدوں کا پتہ چلتا ہے. پھر اور ذرا آپ نیچے اتریں گے تو آپ کے دماغ سے پوری باتیں ریکارڈ ہو کے دل تک پہنچتی. ہاں، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے، یہ بندہ آواز میں، کانوں کی اس میں بھی ٹھیک ہے، وہ اپنی زبان سے سچا بھی ہے، اور اس کے پاس سے خوشبو بھی آ رہی ہے. ایک اچھا امپریشن ہے. تو یاد رکھیے، یہ کچھ 3-4 امپریشنز ہیں جس سے آپ کوئی نہ کوئی میسج دنیا تک پہنچا رہے ہیں. آپ یا تو یہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ میں انتہائی بری حالت میں رہتا ہوں، یا یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی میں اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہوں، صاف ستھرا بھی ہوں، دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے، سننے میں بھی ٹھیک ہے، بولنے میں بھی ٹھیک ہے، حلال روٹی کھاتا ہے، آنکھوں میں حیا ہے، شرم ہے، یا بے حیائی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی. لہٰذا ایک اچھا مسلمان، ایک مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو دیکھنے میں بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے، بولنے میں بھی اچھا ہوتا ہے، خوشبو لگا کر بھی رہتا ہے، وعدے کی پابندی کرتا ہے، حلال روزی روٹی کھاتا ہے، آنکھوں میں اس کے شرم و حیا ہے، کسی کو الزام لگانے سے پہلے، کسی کو کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولتا ہے. بھلے وہ کوئی بری بات کر رہا ہو، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو، تکلیف بھی اسی کو پہنچائے گا جو دوسرا سامنے والا یا تو کافر ہے، یا مشرک ہے، یا وہ ملحد ہے، یا وہ آخری درجے کا ذلیل آدمی ہے، وہ گندا ہے. تو بولنا تو پڑے گا ہی ایسے لوگوں کو، ورنہ وہ گندگی اور پھیلے گی. جیسے کاکروچز آنے کے بعد پف پاف مار کے ان کو ختم کر دیتے، مچھر آ گئے تو بیٹ سے ان کو جلا دیتے، اڑا دیتے. اسی طرح اگر شیر جنگلی ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے، ہاتھی پاگل ہو جائے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے، کتوں کو گولی مار دی جاتی ہے. بالکل اسی طرح ایسے کتے جو معاشرے میں گھوم رہے ہیں، ایسے خونخوار جانور جو لوگوں کے اخلاق کا قتل کرتے ہیں، بچوں کی تربیت بگاڑتے ہیں، ایسے ذلیلوں کو تو مار ہی دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا. پہلے بول کے دیکھنا، ڈرانا، دھمکانا، ذلیل کرنا، ان کو مارنا سزا دینے کے لیے. اس کے بعد تو پھر اگر ہمارے پاس وہ حکومت، وہ طاقت آ گئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو پھر تو وہ سورہ توبہ والی، نساء والی، وہ تمام آیتوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جہاں دکھے قتل کر دو، ان کو کاٹ دو، کیونکہ اب حکومت آ گئی نا بھائی. بس یہ بات ہے. تو یاد رکھیے، اپنے آپ کو اس کی کیٹیگری میں رکھیے جس کی وجہ سے دنیا میں بھلائی پھیلی ہے، وہ کیٹیگری میں رکھیے. انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا آپ لوگوں کی. السلام علیکم.